بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اپڈیٹس کے ساتھیوں السلام علیکم۔ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی جانب سے 27 جنوری 2021 کو ایک ملٹیپل لانچر راکٹ سسٹم ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ یہ MLRS سسٹم فتح 1 گائیڈڈ راکٹ سسٹم تھا۔ آپ نے اس سسٹم کی چند بنیادی خصوصیات سے متعلق تفصیلات اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مگر پاکستان آرمی کی جانب سے یہ سسٹم کیوں تیار کیا گیا اور کیوں اس کو ایک ایسے وقت میں ٹیسٹ کیا گیا کہ جب بھارتی آرمی میں جلد ہی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم شامل ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کا نیا فتح 1 گائیڈڈ MLRS سسٹم اصل میں کیا ہے اور بھارت کو اس سے کیا خطرات لاحق ہوں گے، آج اس سب کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھنے جا رہے ہیں۔ مگر ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ اب آتے ہیں واپس پاکستان کے فتح 1 گائیڈڈ MLRS سسٹم پر اور بنا دیر کیے دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کتنا خطرناک ہوگا بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے۔ 27 جنوری 2021 کو پاکستان انٹر سروس پبلک ریلیشن ISPR کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ پاکستان آرمی کی جانب سے مقامی طور پر ڈیویلپ کیے گئے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کو نام دیا گیا تھا فتح 1 کا۔ ساتھ ہی ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سسٹم کنونشنل وار ہیڈ کو 140 کلومیٹر کی دوری تک ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی راکٹ آرٹلری انوینٹری میں فتح 1 پہلا ایسا ملٹیپل لانچر راکٹ سسٹم نہیں ہے جس کو مقامی طور پر بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان آرمی کے پاس A100، نصر، یرموک سیریز اور فتح جیسے ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم موجود تھے، مگر پاکستان آرمی کی جانب سے یہ جو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کی رینج ان تمام ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹمز سے زیادہ ہے۔ اگر فتح 1 کی ڈیولپمنٹ کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے 2015-16 کی اینول ایئر بک میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان اپنے MLRS سسٹم کی رینج کو بڑھانے جا رہا ہے۔ یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب بھارت روس کے ساتھ S-400 کے لیے معاہدہ کرنے جا رہا تھا۔ 2019 میں ISPR کی جانب سے A100 جس کی رینج 100 کلومیٹر تک کی ہے اس کو انڈکٹ کرنے کی خبر دی گئی تھی۔ اس کے بعد 140 کلومیٹر رینج کے حامل فتح 1 کو ابھی حال ہی میں ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ اگرچہ پاکستان آرمی کی جانب سے فتح 1 کی ڈیپ اسپیسیفیکیشنز کو بتایا نہیں گیا، لیکن پھر بھی ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ 300 mm کیلیبر کا راکٹ ہے جو کہ 235 کلو گرام وزنی وار ہیڈ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان آرمی کے اس راکٹ سسٹم کو جب ڈیویلپ کیا جا رہا تھا تو اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھا گیا تھا کہ اس راکٹ کی ٹارگٹ انگیجمنٹ انتہائی ایکوریٹ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس سسٹم میں گائیڈنس سسٹم نصب کیا گیا، یعنی پاکستان آرمی کے پاس دشمن کے ٹھکانوں، ایئر ڈیفنس سسٹمز کی لوکیشن اور دوسری ملٹری انسٹالیشنز کی اگر انفارمیشن پہلے سے موجود ہو تو پاکستان کی جانب سے فتح 1 میزائل میں لوکیشن اور ڈاٹا کو فیڈ کیا جا سکتا ہے اور یہ راکٹ لانچر سسٹم ایک بار لانچ ہو جانے کے بعد بنا کسی رکاوٹ کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے ایسے ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس وقت بھارت کی آرمی اپنی ایئر ڈیفنس لیئرز کو بڑھانے میں اور مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔ خاص طور پر روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز کی ڈیلیوری بھارت کو جلد ہی شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایسے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں جو کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے ایئر ڈیفنس سسٹم ایک میزائل کو آسانی کے ساتھ ٹارگٹ بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ایئر ڈیفنس سسٹمز کو پاکستان آرمی نے نشانہ بنانے کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ قائم کیا ہے جو کہ ملٹیپل میزائلز پر مشتمل ہے، یعنی اگر بھارت کے یہ ایئر ڈیفنس سسٹمز 140 کلومیٹرز کی دوری پر موجود ہوں تو پاکستان کا یہ MLRS سسٹم پے در پہ حملوں کی مدد سے S-400 کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کی جانب سے جب S-400 کے لیے ڈیل سائن کی گئی تھی تو پاکستان آرمی کی جانب سے نہ صرف ایسے سسٹمز کو ناکارہ بنانے کے لیے چائنا کے ساتھ ڈرونز کے لیے معاہدہ کیا گیا، بلکہ مقامی طور پر چھوٹے میزائلوں کی ڈیولپمنٹ کا آغاز بھی شروع کیا گیا اور اسی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ فتح 1 کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے ایسے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اگرچہ بیٹل فیلڈ میں استعمال کرنے کے لیے اور بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ڈیولپ کیا جاتا رہا ہے،
مگر فتح 1 صرف اور صرف انڈین ایئر ڈیفنس سسٹمز کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، اور حال ہی میں اس ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم نے کامیابی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر کے بھارت کو یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ان کے نئے اور جدید ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اب پاکستان آرمی کے ریڈار پر ہیں۔ آج کی اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔